السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. أخرجه الأربعة. بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 159 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور یہ باب کی سب سے آخری روایت ہے۔ کتاب الصلاۃ کا دوسرا باب تھا باب الاذان۔ اللہ رب العالمین کے فضل سے یہ آج باب کمپلیٹ ہو رہا ہے، مکمل ہو رہا ہے، تو باب کی یہ آخری روایت ہے۔ حدیث دیکھیے، وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قال حین یسمع النداء، جس نے یہ کہا جب اس نے اذان سماعت کی، اذان سنا۔ من مانے جو، قال مانے کہا، حین مانے جب، یسمع سمع یسمع مانے سننا، النداء ندا مانے آواز، یعنی اذان کی آواز۔ من قال حین یسمع النداء، جس آدمی نے یہ کہا جب اس نے اذان سنی۔ اذان سن کر کے کہا مطلب کیا ہے؟ اذان مکمل سننے کے بعد، اذان سے فراغت کے بعد مؤذن جب کہے لا الہ الا اللہ، اذان کا آخری کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کے بعد یہ دعا پڑھے۔ من قال حین یسمع النداء، جس نے اذان سن کر کے یہ کہا، اذان کے کلمات مکمل ہونے کے بعد، یعنی یہ دعا ہے: اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، یہ دعا پڑھی، حلت له شفاعتی یوم القیامہ۔ یعنی نبی علیہ السلام کہتے ہیں حلت له شفاعتی یوم القیامہ، کہ میری شفاعت اس کے لیے قیامت کے دن حلال ہو گئی، یعنی میں اس کے حق میں شفاعت کروں گا۔ یہ اذان کے بعد کی دعا کی فضیلت ہے۔ اذان ہم سنیں، اذان کے کلمات کا جواب دیں، اور اذان کے بعد کی یہ دعا پڑھیں: اللہم رب هذه الدعوة، اور مکمل دعا جو یہاں بتائی گئی ہے۔ آئیے دعا کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہم، اے اللہ، اللہم اے اللہ، رب هذه الدعوة التامة، رب مانے رب، هذه الدعوة، هذه مانے یہ، الدعوة مانے دعا، دعوت مانے بلانا ہوتا ہے، دعوہ دعوت، بلاوا۔ التامہ، تامہ مانے مکمل، رب هذه الدعوة التامة،
مکمل کامل دعا، الدعوہ التامہ کامل دعا، مراد کیا ہے؟ توحید کی دعوت۔ الدعوہ التامہ سے کیا مراد ہے؟ توحید کی دعوت، کیونکہ اذان میں توحید ہی کی دعوت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر، یہ جو لا الہ الا اللہ مکمل اذان، یہ توحید کی دعوت ہے، توحید کی پکار ہے۔ تو ہذہ الدعوہ التامہ، دعوت تامہ یعنی اذان، اور یہ جو دعویٰ ہے، دعا ہے، دعوت توحید اس کے اندر ہے۔ والصلاۃ القائمہ، صلاۃ مانے نماز، قائمہ مانے قائم رہنے والی، قیامت تک باقی رہنے والی، قیامت تک باقی رہنے والی۔ دعا دیکھیے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، اللہم اے اللہ، رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، اے اس دعوت کامل اور قائم ہونے والی نماز کے رب، اے اللہ، اے اس کامل دعا و پکار اور قائم ہونے والی نماز کے مالک۔ یہ دعا کا مطلب ہے، دعا کا معنی ہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، اے اللہ، اے اس کامل دعا و پکار اور قائم ہونے والی نماز کے مالک، آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ آتی فعل امر ہے، آتی دے، عطا کر، آتی عطا کر دے، محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، آتی محمدن محمد کو دے، محمد کو عطا کر صلی اللہ علیہ وسلم، الوسیلہ، الوسیلہ، وسیلہ، وسیلہ کیا یہ ہے؟ یہ عربی میں وسیلہ ذریعہ کے معنی میں، اس کی جمع آتی ہے وسائل، لیکن یہاں جو وسیلہ سے مراد ہے جنت میں وہ مقام، جنت میں وہ مقام جو اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک بندوں کو وہ مقام حاصل ہوگی، وہ جگہ مقرر ہوگی، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں۔ یعنی وسیلہ جنت میں ایک اعلیٰ ترین مقام کا نام ہے، الوسیلہ، جنت میں ایک اعلیٰ جگہ۔ والفضیلہ، آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ، فضیلت مانے فضیلت، آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا کر۔ جنت میں وہ جو بلند ترین مقام ہے، اس مقام تک رسول کو پہنچا، والفضیلہ، اور فضیلت بھی عطا کر، وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، وابعثہ، بعث یبعث مانے پہنچانا، بھیجنا، وابعثہ، اور ان کو پہنچا دے، وابعثہ، اور ان کو پہنچا دے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے، مقام محمودہ، مقام محمود تک،
مقام محمود تک۔ مقام محمود کیا ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ان کلمات کے ساتھ حمد و ستائش بیان کریں گے، اللہ کی تعریف بیان کریں گے، جو اس موقع پر اللہ تعالیٰ انہیں الہام کرے گا، ان کے دل میں بات ڈالے گا۔ اس سے پہلے ان کو، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم نہیں ہوگا۔ اسی دعا و درخواست کی وجہ سے آپ کو شفاعت کبریٰ کی اجازت ہوگی۔ یہ ہے مقام محمود۔ مقام محمود یعنی جب حساب و کتاب کے لیے سب کو وہاں حشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا تو سب لوگ انتظار کر رہے ہوں گے کہ اب گھڑی شروع ہو۔ سب بھاگے بھاگے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آدم علیہ السلام جا کر کے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کرے اور بات کرے کہ حساب و کتاب جلد شروع ہوں، مگر وہ معذرت پیش کر دیں گے کہ میں نہیں جا سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کوئی نہیں جائے گا، سب معذرت پیش کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ تو یہی مقام محمود ہے، یہی مقام محمود ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس پیارے نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور خوب لمبا سجدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو تعریف کے کلمات وہاں سکھائے گا، ان کو الہام کرے گا، اور پھر وہیں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو شفاعت کبریٰ کا مقام حاصل ہوگا، شفاعت کبریٰ کی اجازت حاصل ہوگی۔ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور ان کو مقام محمود تک پہنچا۔ الَّذِي وَعَدتَّهُ، جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ الَّذِي، جو، جس، وَعَدتَّهُ، وعدت، وعدہ سے وعدت، وعدت تو نے وعدہ کیا، وعدت تو نے وعدہ کیا، ہو ان سے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود تک پہنچائے گا۔ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود تک پہنچائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا ہے، اور ہمیں ہر اذان کے بعد اس دعا کے پڑھنے کا مکلف بنایا گیا ہے، اور اس دعا میں ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کریں، چونکہ نبی علیہ السلام کے احسانات ہم امتیوں پر بہت زیادہ ہیں، نبی علیہ السلام کے احسانات ہم پر بہت زیادہ ہیں، تو اس احسانات کو ہم دعاؤں کے ذریعے سے اور درود کے ذریعے سے ہم کچھ ادا کر سکتے ہیں۔ تو جو اس دعا کو پڑھے، حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، حلت، حلال ہو گئی، حلت، حلال ہو گئی، واجب ہو گئی، لہو اس کے لیے، شفاعتی میری شفاعت، شفاعتی میری شفاعت، یوم القیامہ قیامت کے دن، حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو گئی، واجب ہو گئی، یوم القیامہ قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے پڑھنے والوں کے حق میں شفاعت کریں گے، جہنم کی آگ سے آزادی کی بات کریں گے، شفاعت کریں گے۔ اخرجہ الاربعۃ، اس حدیث کو امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ الاربعہ، چار، الاربعۃ، اخرجہ الاربعۃ، اس کو چاروں لوگوں نے بیان کیا ہے، یعنی
4 محدثین نے بیان کیا ہے۔ کون ہے وہ محدثین؟ امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد رحمہم اللہ۔ اب حدیث کا ترجمہ دوبارہ دیکھیے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال حین یسمع النداء، جو یہ کہے جب اذان سنے، یعنی اذان مکمل سن لے پھر یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة، اے اللہ، اے اس کامل دعا و پکار اور قائم ہونے والی نماز کے مالک، رب هذه الدعوة التامة، اس کامل دعا و پکار، والصلاة القائمہ، اور قائم ہونے والی نماز کے مالک، قائم ہونے والی نماز کے مالک۔ دیکھیے اس میں نماز اور اذان کی یہ اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ رب هذه الدعوة التامة، اس مکمل دعا و پکار کی رب اور نماز کے رب، قائم ہونے والی نماز کے رب۔ رب کی اضافت کس کی طرف کی گئی ہے؟ اس نماز کی طرف ہو رہی ہے، اس دعا کی طرف ہو رہی ہے، جس سے اس کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، اس سے اس کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ اور دعوت کو دعوت تامہ سے جوڑا ہے کہ مکمل پکار، مکمل، تامہ مکمل، کامل، یعنی اس میں جو کلمات کہے جاتے ہیں، اذان میں جو کلمات ہیں وہ تامہ ہے، مکمل ہے، اور یہ سب نماز کی اور اذان کی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں۔ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا کر، وسیلہ اور فضیلت عطا کر۔ وسیلہ جنت میں ایک اعلیٰ مقام کا نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا ہے، اور فضیلت برتری، فضیلت، رسول کو فضیلت عطا کر دنیا و آخرت کے اندر۔ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور انہیں مقام محمود تک پہنچا، کھڑا کر مقام محمود تک۔ مقام محمود کیا ہے؟ حساب و کتاب کے لیے لوگ پریشان ہوں گے، کون اللہ تعالیٰ سے بات کرے گا؟ پیارے نبی علیہ السلام جائیں گے اور اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کریں گے اور خوب اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے، تب اللہ تعالیٰ آپ کو شفاعت کی اجازت دے گا، جس کو شفاعت کبریٰ کہا گیا ہے، شفاعت کبریٰ کہا گیا ہے۔ یہ ہے مقام محمود، الذی وعدت، جن کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو مقام محمود عطا کرے گا۔ تو قیامت کے دن حساب و کتاب کا جب وقت ہوگا تو اللہ کے نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے، پہلے اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دے گا تو آپ شفاعت کریں گے۔ یہی مقام محمود ہے، جو اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کریں گے اور خوب اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے، اسی کو مقام محمود کہتے ہیں۔ حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، تو میری شفاعت قیامت کے دن اس کے حق میں واجب ہو گئی، میری شفاعت اس کے حق میں قیامت کے دن واجب ہو گئی، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے بندے کے حق میں شفاعت کریں گے، شفاعت کریں گے، اور جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفاعت مل گئی تو وہ آدمی کامیاب ہو گیا اور جنت کا حقدار ہو گیا۔ تو یہ حدیث ہم سب کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم ہر اذان کے بعد اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ اس دعا کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے حق میں شفاعت کریں گے۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر 1، اذان سننا چاہیے، اذان سننا چاہیے، سنیں گے تبھی تو جواب دیں گے، ایسا نہیں کہ سننا اور پھر صرف جواب دے دیں، ایسا نہیں۔ اذان سننا ہے، اذان کے کلمات کا جواب دینا ہے، اور پھر اس کے بعد دعا پڑھنا ہے۔
اور دعا پڑھنے میں بھی یہ ہے کہ رسول پر پہلے درود بھیجے، درود کے بعد یہ دعا پڑھنا ہے۔ نمبر 2، اذان اور نماز کی اہمیت کا علم۔ دوسری بات کیا معلوم ہوئی؟ اذان اور نماز کی اہمیت کا علم، کہ اذان کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ رب هذه الدعوة التامة۔ اور نماز کے بارے میں کیا کہا؟ الصلاۃ القائمہ، کہ نماز کا رب، اذان کا رب۔ تو اس سے نماز اور اذان کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اذان کے بعد کی دعا کی فضیلت کا علم، یہ فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنا ہے، نہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرانا ہے۔ بہت سارے لوگ رسول کا وسیلہ لگاتے ہیں، رسول سے دعا کراتے ہیں، یہ شرکی عمل ہے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم رسول کے لیے دعا کریں، نہ کہ ہم رسول سے دعا کریں، دونوں میں فرق ہے۔ حدیث کی تعلیم یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کے لیے ہم دعا کریں، نہ کہ ان سے دعا کرائیں۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ آخرت برحق ہے۔ چھٹی بات یہ معلوم ہوئی رسول کی شفاعت برحق ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ ساتویں اور آخری بات معلوم ہوئی کہ رسول کا مقام آخرت میں بہت ہی اعلیٰ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آخرت میں بہت ہی اعلیٰ ہے۔ لہذا ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اذان کے کلمات کو نہایت سنجیدگی کے ساتھ سنیں، اور اذان کے کلمات کا جواب دیں، یعنی جو مؤذن کہتا ہے اس کا جواب دیں، اور اذان کے اختتام پر اذان کی جو دعا ہے، اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس کا اہتمام کریں، جو دعا یہاں سکھائی گئی ہے۔ لیکن یہاں پر درود کا ذکر نہیں ہے، دوسری احادیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ پہلے مکمل درود ابراہیمی پڑھیں، پھر اس کے بعد اللہم رب هذه الدعوة، یہ جو مکمل دعا ہے اس کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔